نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم، لیکن مشورہ خوشامدی آدمی سے نہ لیں، نااہل سے مشورہ کبھی نہ لیں۔ مشورہ اس سے لیں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیں گے آپ۔ لوگ طلاق کا مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں اسٹام فروش سے۔ ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اسٹام فروش سے کہتے ہیں طلاق دینی ہے، کس طرح دینی ہے؟ اسٹام فروش مفتی ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، اصول فقہ کا عالم ہوتا ہے، اسے کیا پتا طلاق کیسے دینی؟ اس نے کیا کیا ہوتا ہے اسٹام فروش نے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا نہیں مجھے پتا، جو لوگ میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں کہ یہ میں نے طلاق دے دی، اس نے پکی عبارت لکھ کے کمپیوٹر میں سیو کی ہوتی ہے، میری بیوی فلاں بنت فلاں، یہ خانہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے۔ جب آپ نام بتاتے ہیں تو وہ درج کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی پہلے شادی ہوئی، پھر کچھ دیر معاملہ ٹھیک رہے، پھر آپس میں رنجش ہو گئی، اب میں ناراض ہوں تو طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں فارغ۔ اب آتے ہیں، جب ہوش آتی ہے، عقل آتی ہے، بچے روتے ہیں، 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، خود بھی باپ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی تو میرے سینے پہ چڑھتی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میرا بیٹا جو دوڑ کے آ کے دروازہ کھولتا تھا، میں باہر جانے لگتا تھا تو چھپ کے نکلتا تھا، میرا تو گھر اجڑ گیا، تباہی ہو گئی ساری۔ اب اسے ہوش آتی ہے، پھر وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی یہ میرا طلاق نامہ ہے، اب بتلائیے۔ مولانا اس کو کہتے ہیں طلاق تو تیری ہو گئی، تو کوئی رستہ نہیں رہا۔ اس سے کہا جاتا ہے صاحب تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس کے پاس طلاق لکھوانے گیا، اس نے طلاق 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 لکھ دی۔ اب اس سے کہا جائے گا بھائی جب تو بس چلانے کی، گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھے گا تو فروٹ بیچنے والے کے پاس نہیں جائے گا، اس کے پاس جائے گا جسے ڈرائیونگ آتی ہے۔ تو کہاں چلا گیا؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ مشورہ کس سے لینا تھا۔ جب آپ نوجوان کی شادی کرتے ہیں تو نوجوان مشورے لیتا ہے نوجوان دوستوں سے، اس کے لیے درست ہی نہیں یہ مشورہ لینا، وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ آداب سیکھے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں زندگی میں جو کام بھی آپ کریں، تجارت کرنے لگے تو علماء سے جا کے پوچھیں کہ آداب تجارت کیا ہے۔ جب آپ مداربت کرنے لگیں یعنی پارٹنرشپ پہ کام کرنے لگے، اس کے شریعت نے اصول بیان کیا، آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ بینک سے گاڑی لینے گئے تو وکیل سے مشورہ کر لیا، او خدا کے بندے تو عالم سے پوچھ کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی ذمہ داری سے، یہ میرا اعلان نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں اس لیے عاجزی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، الحمدللہ میں اپنے دل سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کبھی نہیں سمجھا، کبھی نہیں، اور کبھی میرے اندر نے مجھے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے۔ لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھانا تو آپ کہتے ہیں گکھڑ میں نہیں دکھانا، اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، اور مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ محلے کے قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسپیشلسٹ کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کھ نہیں پتا بچارے، بڑے بولے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ پختہ عالم کون ہے اور کمزور کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ میرے منہ کڑانا دے تسی دسو وڈیا دا پتا؟ او خدا کے بندے ہمیں اس بات کا پتا علم ہو تو پھر آپ پختہ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مسائل ان لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جو اہل نہیں، جو بتا نہیں سکتے؟ نااہلوں سے بات پوچھتے ہیں، نالائق لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، غلط مشورہ لیتے ہیں، پتہ سارا ہے ہمیں۔ مشاورت کریں گے اور سنیں میرے نبی پاک کا فرمان، اللہ اکبر۔ محبوب پاک نے تو ہماری تربیت کی ہے تو یوں لگا ہے جیسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے۔ نبی پاک نے تو یوں کیا ہے کہ جیسے کوئی کونا خالی چھوڑا ہی نہیں، ایسا عجیب رنگ۔ کنز المال میں نبی پاک کا فرمان پڑھا تو میری تو طبیعت پھول کی طرح کھل گئی، ہر فرمان ہی حضور کا نرالا۔ صرف 3 جملوں میں میرے نبی پاک نے بات کی اور ہمیں ہر بات ہی سمجھا گئے۔ میرے محبوب پاک کے 3 فکروں نے عقدے کھول دیے، مسئلے حل کر دیے، شعور بیدار کر دیے۔ نبی پاک نے فرمایا جب شادی کرنی ہو تو جوان سے مشورہ نہ کرنا، جب صدقہ دینا ہو تو کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور فرمایا جب جہاد میں جانا ہو تو بزدل سے جا کے مشورہ نہ لینا۔ 3 باتیں کی اور اگلا سارا مضمون حل کرا دیا۔ فرمایا باقی ہر چیز اس پہ اپلائی کر لو، باقی اس سے استدلال کر لو، باقی اس کو سامنے رکھ لو۔ جب تم نے شادی کرنی ہے تو جوان آدمی سے مشورہ سن لیں، جوان آدمی سے مشورہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت جابر ابن عبداللہ نے مشورہ کیا، کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے گھر میں بہنیں کثرت سے ہیں، 7 ہیں یا 10 ہیں، حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، فرمایا سمجھدار عورت لے کے آنا، سیانی عورت لے کے آنا، ایسی بیوی لے کے آنا جو گھر کو چلا سکے،
کسی ایسی نو عمر دوشیزہ سے شادی نہ کرنا جو آئے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جائے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے, ہم جب نوجوان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو موجودہ ماحول کو سامنے رکھ کے کہے گا سیرت کے ہم غلام ہیں, صورت ہوئی تو کیا ہو گیا, نقش و نگار مٹی کی مورت ہوئی تو کیا ہو گیا. سنجیدہ لوگوں کے پاس جائیں آپ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو شادی کا مشورہ دیا تو حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں, حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا, یہ ڈھل جایا کرتا ہے, ڈھل جاتا ہے. فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں, پیسہ دیکھ کے شادی نہ کرنا, یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے. لوگ بہت بڑا نام دیکھ کے شادی کرتے ہیں, فلاں MNA MPA چودھری کے رشتہ داروں میں شادی, یہ دیکھ کے نہ کرنا, یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کا پجاری کر دیتی ہے یہ چیز. یا رسول اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا جب بھی دیکھنا دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے دیندار عورت سے تو کم از کم تمہارے گھر میں پردے کا رواج تو رہے گا, کم از کم تمہاری بیٹیوں کے گناہوں پر پردہ تھوڑی ڈالے گی. مشورہ دیا میرے نبی پاک نے, فرمایا شادی کرو. آپ کنجوس کے پاس چلے جائیں کہ میں نے صدقہ دینا ہے, وہ کہے گا بھائی سارے بندے ہی فراڈ ہیں, یہ جتنے خیرات مانگنے والے ہیں سب کوٹھیوں والے امیر ہیں, بالکل نہ دینا کسی کو, کیونکہ خود کنجوس ہے بیچارہ. یہ مسجد نہیں بن رہی ہے, کنجوس آدمی سے مشورہ کر لیا یا چندہ دے دوں, اس نے کہا پہلی مسجدیں بھری نہیں جاتی, مولوی نے نہیں شروع کر دی ہے, چھوڑو کوئی ضرورت نہیں, چھوڑو. اسے کہا اس مدرسے سے تعاون کر دو, اس نے کہا بالکل نہ کرنا, قتل نہ کرنا, مولوی پڑھ لے کے جھگڑے کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, بالکل نہیں, ان کو پیسے نہیں دینے. ہمارا ہم مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ کنجوس آدمی سے. صدقہ دینے کے لیے مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ سخی سے, سخی سے مشورہ کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ابھی آئے کچھ مانگنے, حضور کچھ دیجئے. تو نبی پاک نے کہا بلال کچھ ہے گھر میں؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور گھر میں تو 4 دن سے روٹی کوئی نہیں پکی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری زرہ اٹھا, فلاں یہودی کے پاس جا, اس کو رکھ دے وہاں گروی, رہن رکھ دے, اس سے پیسے لے آ, اس کو دے دے, یا اس بندے کو کہہ کہ فلاں یہودی کے پاس جائے, فلاں آدمی کے پاس میرے نام پہ قرضہ اٹھا لے. ایک صحابی بولے, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ہمیں پابند نہیں کرتا, آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ چیز ہو تو دے دو, مجبور ہونے کی ضرورت نہیں, تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بات سنی تو حضور کے چہرے پہ شکن آیا. قریب ایک غلام بیٹھے تھے, کہنے لگے محبوبہ اس کو چھوڑیں, آپ خرچ کریں, آپ خرچ کرتے جائے, اللہ آپ کو دیتا جائے گا. نبی پاک راضی ہو گئے, فرمایا تو نے بڑی کھری بات کی, تو نے بڑی اچھی بات. ہم نے پیسے بچانے ہوتے ہیں تو کنجوس کے پاس چلے جاتے ہیں, کیوں جی کروں کچھ, دین کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو بزدل کے پاس چلے گئے, اس سے جا کے مشورہ لیا, جہاد پہ چلا جاؤں, مسجد جایا کروں, فلاں عالم کا سپہ سالار بن جاؤں, کا بالکل نہ جانا, مولوی تو مروا دیتے ہیں, بالکل نہ جانا, وہاں تو ایسے ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے. آپ بزدل کے پاس چلے گئے, آپ بزدل کے پاس چلے گئے, آپ وہاں کیوں نہیں گئے کہ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے حضرت عمر فاروق کے پاس آئی, اور جب بیٹے سامنے کھڑے ہیں تو وہ خاتون رسول اللہ کی کنیزہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹے کھڑے کر کے کہنے لگی حضور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ جس نے پشت پہ تیر کھایا میں اسے بیٹا نہیں مانوں گی, میرا بیٹا وہی ہوگا جب جہاد سے واپس لوٹے گا تو سینے پہ تیر کھا کے آئے گا. ان کے پاس جا, تو کن سے مشورے لے رہا, ان کے پاس جا. یہاں لوگ 2.5%, اچھا پھر سن لیں, 2.5% زکات دینی ہوتی ہے, اس پہ بھی مشورہ لیتے ہیں, اینو لگ دیے کہ نہیں, اینو لگ دیے کہ نہیں, اس چیز پہ آتی ہے کہ نہیں, ابھی تو میں نے پیسے بھی دینے ہیں تھوڑے سے. او خدا کے بندے چھوڑ, تیرا پروگرام ہی کمزور ہو گیا ہے. کہتا جی ویسے کتنا دینا چاہیے؟ میں نے کہا اتنا دینا چاہیے جتنا ابو بکر صدیق دیا کرتے تھے. توا بھی اٹھا کے لے آئے روٹی پکانے کا, سوئی دھاگا بھی لے آئے گھر سے, سر سے پگڑی بھی اتار کے تھیلے میں ڈال لی, اور کپڑے بھی اتار کے بوریے کے پہن لیے. میرے کریم رسول سید عالم کے پاس ہر چیز رکھ کے کہا حضور حاضر ہوں. فرمایا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا حضور چھوڑ آیا ہوں, ایک خدا چھوڑ آیا ہوں, دوسرا محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا. ان سے مشورہ لیں, مشورہ کریں اس آدمی سے جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے. آپ مشورہ اس سے کر رہے ہیں جو بیچارہ پہلے ہی ناکام ہے, تو مشاورت کے لیے حضور نے قانون بیان کیا, اہل سے مشورہ کریں گے, نا اہل سے کبھی مشورہ. اور پھر مشورہ کن چیزوں میں کریں گے, یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اس پہلو پر جو شریعت کا واضح حکم ہے اس میں مشورے کی ضرورت نہیں. نماز فرض ہے, اس میں مشورے کی ضرورت. زکوٰۃ فرض ہے, 2.5% دینی ہے, اس میں مشورے کی ضرورت. آج فرض ہو گیا تو آپ پوچھنے نہیں جائیں گے ساتھ والے سے کہ کیا ماحول ہے اس وقت, گرمی بڑی سخت ہے, میں جاؤں کہ نہ جاؤں. بھائی آج فرض ہو گیا, اب مشورے کی ضرورت. اب یہاں ضرورت نہیں ہے مشورے کی, اب آپ کو جانا ہی جانا ہے.
جو शरीयत का वाज़े हुक्म है, जिसमें शरीयत ने कोई बहाम नहीं छोड़ा, उसमें मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम मशवरा उसमें भी मांगने लगते हैं जिसमें मशवरा है ही नहीं। इसमें मशवरे की क्या बात? मशवरा आप उस चीज में, हाँ दीन का इल्म सीखना फर्ज है बकदरे जरूरत, इसमें मशवरे की जरूरत है। हाँ ये मशवरा आप कर सकते हैं कि मैं किससे सीखूं, कौन सी किताब पढूं, ये तो मशवरा आप करेंगे। लेकिन ये मशवरा नहीं कि जहां इबहाम होगा वहां मशवरा लेंगे। और फिर मशवरा किससे लेंगे? जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अहल हो, जिसके पास सलाहियत हो, उलमा से, फुकहा से, हिकमत वाला, दानाई वाले आदमी से मशवरा लेंगे। उससे मशवरा लेंगे जो जात सामने रख के मशवरा नहीं देता, जो आपको सामने रख के जो चीज आपके हक में बेहतर है वो आपको बताता है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहल आदमी से मशवरा करने को कहा, नाअहल से मशवरा करने से मना किया। अहल आदमी से मशवरा करें जो सलाहियत रखता है मशवरे की। और फिर जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना तब दे, जबरदस्ती मशवरा फटाफट जाके ना कहे मुझे भी पूछो, मेरी भी सुन लो, क्योंकि सुनाने का जमाना है ना। जिस चीज का नहीं पता उस पर भी लोग मशवरा देते हैं। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तबीयत बाजों का दलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वलद दुआलीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है? कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई हर्ज। और वलद दुआलीन के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलद दुआलीन कहे तो मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मैंने उसे हदीस सुनाई, मुझे कहने लगा जी वो बात आपकी सही है, लेकिन कुरान मजीद में वलद दुआलीन के बाद आमीन लिखी नहीं। मैंने कहा यार आप मेरी बात समझे, मैंने आपको थोड़ी कहा कि लिखी है। मैंने कहा नहीं लिखी, लेकिन हुजूर का फरमान है जब इमाम वलद दुआलीन कहे तो मुक्तदी आमीन बोलिए, मुक्तदी आमीन कहे, कह दिया तो मान जा। कहने लगा जी यहां नहीं लिखा। मैंने कहा आपने कुरान जी सारा पढ़ा है? कहता नहीं, सूरत फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा यार तू सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के मुफ्ती बन गया, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के तू फाज़िल आलिम हो गया बस। वो अल्लाह के बंदे तू अभी राह गुजर में है, कह दे मकाम से गुजर। कहने लगा जी नहीं, जब तक लिखी नहीं जाएगी मैंने पढ़नी नहीं। मैं क्या बेहतरीन हाल है कि तू कमरे जो बाहर टुर जा, बेहतरीन हाल है, वरना तेरा इलाज मेरी नजर में कोई और है। अकल ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं, जो मर्जी मुंह में आता कहते जाते हो। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखा हुआ फजर जोर असर मगरिब इशा पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा फजर की 2 रखते, जोर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, तो ना पढ़ू ना पढ़ू। और खुदा के बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, रास्ता बता दिया। अल्लाह वाती रसूल, जो कुरान में अल्लाह कहे वो भी मानो, और बाकी वो मदीने में मेरा महबूब बैठा हुआ है, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नमाज फर्ज हुई तो सहाबा ने पूछा हुजूर कितनी पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, रखते कितनी, वुजू कैसे, खड़े कैसे होना है? तो नबी पाक ने फरमाया आओ सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी पढ़ते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी। मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कह गए अजात वज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे तू, मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, अब नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, 2-4 बातें राट ली हैं, उसूल का पता नहीं, लोग आ जाते हैं बहस छेड़ देते हैं। तो याद रखें मशवरा उससे लेंगे जो मशवरे का अहल होगा, जिसके अंदर अहलियत नहीं उससे आप मशवरा, और मशवरा आप तब देंगे जब आपसे कोई मशवरा मांगे। और मशवरा और होता है हुक्म, मशवरा देना चाहिए हुक्म। कहना जे मेरी मननी नहीं सी तो मैंने सद्या क्यों सी? वाह जी वाह, यह गल आम है कि नहीं? जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू, मैं कह चलो यदा बेहतरीन इलाज है कि तुहानू सदांगे भी ना, तुसीं घर ही रहे आज। और मशवरा अगर किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, सुन ले मसला, तो बाप पाबंद नहीं अपने भाई से पूछने का, पाबंद नहीं बहन से मशवरा करने का। पाबंद कर ले तो उसकी अच्छी बात है, उसकी अपनी, वो पाबंद तो आप नाराज है, मुझे पूछा ही नहीं, क्यों नाराज हुए आपने जबरदस्ती मशवरा देना था। और फिर जब कोई मशवरा दे तो उसे आपने मशवरा देना है,
مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دینا ہے. حکم کہتے میری اتنے منی نہیں جاتی, میں چلا جی واک آؤٹ کرنے لگا, میری کوئی مانتا ہی نہیں تو السلام علیکم. او خدا کے بندے, آپ حکم کریں پھر مشورہ تو دے ہی نہ, پھر آپ حکم کریں. سنو بخاری پڑھنے لگا ہوں. اگر یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ کے بہت سارے مسائل, بہت سارے اختلافات, بہت ساری انا پرستیاں, بہت سارے ذات کے بت ٹوٹ کے گر جائیں گے. میرا یہ دعویٰ ہے اگر یہ حدیث سمجھ میں آئے تو بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے, پاش پاش ہو جائیں گے. کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. حبیب جو تیرا حکم نہ مانے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا, جو تیری نہ مانے میں اسے مانتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیری کوئی نہ مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک غلام کنیزہ بی بی تھی, حضرت بریرہ نام تھا. حکم یہ تھا غلام کے لیے, کنیز کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کا آقا اگر چاہتا تو اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکتا تھا, لیکن جب وہ آزاد ہو جاتی, جتنے پیسے اس کے آقا نے دیے ہوتے, اگر وہ پیسے دے کے بی بی آزاد ہو جاتی تو جہاں وہ چاہتی تھی دوبارہ شادی کر سکتی تھی. اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا آزادی کے بعد. اب چونکہ کنیزائیں لونڈیاں نہیں رہیں, اب وہ مسئلے بھی وہ اس طرح سے شریعت کا حکم بھی نہیں آتا, چونکہ وہ لوگ ہی موجود نہیں رہے جن پہ حکم آتا تھا. تو جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی. خاص غور کرے, میں نے کہا یہ پہلو سمجھ گئے تو بڑے مسئلے حل ہوں گے. وہ غلام تھی, ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی, نکاح ہو گیا, رہنے لگی. کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے کہا کہ اب میرا دل کرتا ہے تو نیک بڑی ہے, مسلمان بھی ہو گئی, یا میرا دل کرتا ہے کہ میں بغیر پیسوں کے تجھے آزاد کر دوں. اللہ نے فضل کیا, بندے کے دل میں نرمی آئی, اس نے آزاد کر دیا. اب نکاح چاہے تو وہ رکھیں چاہے تو وہ نہ رکھیں, یہ حکم ہے شریعت کا. حضرت بریرہ کہنے لگی میں نے نکاح نہیں رکھنا, چھٹی, میں کسی اور جگہ نکاح کروں. ان کے خاوند نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میرا اس کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا گزرا ہے, اب شریعت اسلامیہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے, آپ اس سے کہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارے, میری کوئی کمی ہے تو بتائے میں اصلاح کر لیتا ہوں, لیکن میرے ساتھ وقت گزارے. قربان جاؤں میں مدینے والے محبوب تیری ذات پر. یہاں تو میں ڈٹ گیا ہوں, میری نہیں مانی. اور میری نہیں مانی, میری نہیں مانی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا. پہلی بات یہ کہ اس عورت کی جو مذہبی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے نبی پاک کی کنیزہ ہے, حضور حکم دے وہ نہ مانے, یہ ہو نہیں سکتا. دوسری حیثیت یہ کہ دنیاوی طور پر بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں, وہ کنیز ہے. جو دنیا کے اس وقت معاذ اللہ معاملات بنے ہوئے تھے ان میں بھی کوئی بڑا درجہ نہیں. میرے نبی پاک نے بلایا اور بلا کے فرمایا تیرے خاوند کی خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے, تو اگر بہتر سمجھے تو اس کے ساتھ رہ. واہ معصوم آمنہ تیری عظمت, کیا شعور دیا ہے حضور نے غلاموں کو. وہ آج تو اتنی آزادی ہے, اتنے کالم ہے, اتنا میڈیا ہے, پھر بھی قوم کو شعور نہیں. یہ ہے شعور جو میرے رسول کا عطا فرمایا ہوا ہے. وہ بی بی جو کسی کے گھر میں برتن مانجتی ہے, جو کپڑے دھوتی ہے, جو جھاڑو دیتی ہے, اس عورت کو میرے نبی نے اتنا باشعور کیا. وہ کھڑی ہوئی ہاتھ باندھے, کہا مدینے والے محبوبہ تو حکم دے, میں جان دینے کو بھی تیار ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے, میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں. گویا کہتی ہیں حضور حکم مل جائے تو میں بھوک کاٹ کے مجبور رہ کے راتیں جاگ کے خاوند کی نوکری کروں گی. پر سونیا آپ کا دیا ہوا شعور ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں یہ میرے لیے حکم ہے کہ مشورہ ہے. سنو سنو سنو, سمجھو حد ہو گئی. دین اسلام کے ماننے والے مسلمان اپنی انا کا بت بنا کے ساری زندگی بھائی سے, بہن سے, بانجے سے, بھتیجے سے دور ہو گئے. ایک لونڈی کنیزہ اٹھ کے کہتی ہے حضور اگر حکم ہے تو میں سر تن دے دیتی ہوں, اور اگر مشورہ ہے تو پھر بھی مجھے بتا دے. میرے رسول پاک نے بات سنی تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. گویا حضور نے فرمایا میرا دیا ہوا شعور میری امت میں بیدار ہو گیا ہے. میرے نبی پاک مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ تیرے لیے حکم نہیں, یہ میری سفارش ہے, میرا مشورہ ہے. تو چاہے تو قبول کر, چاہے تو اور توڑ دو بت انا کے, صلح کر لو بھائی کے ساتھ, جاؤ چاچے سے جا کے بغل گیر ہو جاؤ, جاؤ جا کے رشتہ داروں کو مناؤ. انا کا بت بنا کے بیٹھے ہو, میری مانی نہیں تو میں بگڑ گیا. مدینے والے حبیب نے فرمایا مشورہ ہے, دل کرے تو مان, دل کرے تو نہ مان. وہ کھڑی ہوئی, کھڑی ہو کے عرض کی حضور پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں نہیں رہنا چاہتی. واہ مدینے والے محبوب تیرے قربان جائے. حضرت سیدہ فاطمہ کے بابا نے ہاتھ اٹھائے,
اور دعا کیا دی؟ فرمایا جا پھر میں دعا کرتا ہوں تو جہاں بھی رہے میرا اللہ تجھے سوکھ عطا فرمائے. جہاں تیرے لیے دعا ہے توڑ دو بت بنا کے, توڑ دو, چھوڑ دو. یہ جو اندر بت پال رکھے ہیں, میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. بت پالا ہوا ہے, مجھے میری مانی نہیں تو یہ جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں. جب مدینے والے حبیب گنجائش دیتے ہیں مشورے کی کہ میرا مانا تب بھی ٹھیک ہے, نہیں مانا تو تیری عزتیں تیرے وقار نبی پاک سے بھی معاذ اللہ اوپر چلے گئے ہیں. تو بت بنا کے بیٹھ گیا, مشورہ دیا کر, حکم نہ دیا کر. اور میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, جو برادری کے بزرگ کہتے ہیں نا میری نہ مانی تو میں ناراض ہوں, تو ان کی منت کریں کہ آپ ناراض ہو جائے, آپ کی مہربانی. ان سے کہ ہو جائے ناراض, بسم اللہ, ہونا چاہیے. اس لیے کہ مشورہ لینا سنت ہے, حکم لینا سنت. ہم حکم دیتے پھرتے ہیں. مشاورت کی دین کے اندر بہت بڑی, اور پھر قربان جائیں میرے نبی پاک. بڑا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مشورہ لے لینا چاہیے. ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ غلامی کی اس سے بڑی سند کوئی نہیں, اس سے بڑی ڈگری نہیں جو سند میرے نبی نے حضرت عمر اور جناب ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. اس سے بڑی غلامی کی سند ادھر دیکھیے گا ذرا, خاص توجہ کیجیے. اس سے بڑی غلامی کی سند جو میرے نبی نے دی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضور کے پاس حضرت عمر اور جناب ابو بکر بیٹھے تھے. نبی پاک نے توجہ کی, اس سے بڑی سند کوئی نہیں غلامی کی. میرے کریم نے فرمایا ابو بکر عمر, اگر کسی مشورے پہ تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے نا تو مجھے بتا دیا کرو, جو تمہاری رائے ہوگی وہی میری رائے ہو جائے گی. اس سے بڑی سند کوئی نہیں. اگر نبی پاک حضرت ابو بکر سے مشورہ کر سکتے ہیں تو استاد جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی شگرد سے مشورہ کر لے, ابا جی کو بھی چاہیے کبھی کبھی بیٹے سے مشورہ کر لے. کوئی نہیں, پیر صاحب کی ولایت میں کمی آنے لگی, اگر کچھ مریدوں سے وہ بھی مشورہ, کوئی نہیں, ولایت کی سند سے نیچے نہیں گرنے لگے, کر لینا چاہیے, کرنا چاہیے. میرے حضرت مجھ سے مشورہ کرتے تھے, میں اپنے دوستوں سے پیر بھائیوں سے میں مشاورت کرتا ہوں. مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جیسے جی میں تھوڑا دل کرے, میں کہا میرا دل ہے یہ کہ تسی دسو. دل کرتا ہے نا, پھول چمکتے ہیں. جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس پہ اعتبار بڑھا ہے. جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں, اور اس کو بھی نبی پاک نے فرمایا ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے. اگر صحیح مشورہ نہیں دے گا تو امانت میں خیانت کرے. تجھے جب مشورہ تجھ سے لیا گیا تو تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی, تجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا گیا, تجھے کچھ سمجھا ہے. اب تو نے اس اعتماد کو ضائع نہیں کرنا, تو نے کہنا ہے کہ ہاں جو بات صحیح ہے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ہم مشورے نہیں دیتے, ہم اپنی مرضی کے مطابق رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں اللہ سے. مشورہ دیں, اگر کوئی قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرے تو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ صحابہ سے مشورے لیے. حضرت عمر کئی دفعہ مشورہ دیتے تھے تو نبی پاک فرماتے تھے عمر تو نے مشورہ نہیں دیا, تیری زبان پہ تو حق جاری ہو گیا, حق جاری ہو گیا تیری زبان. جو حضرت عمر کہہ دیتے وہی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی. لیکن وہی حضرت عمر ہے جن کے مشورے کئی جگہ پہ میرے نبی پاک نے قبول نہیں فرمائے. کن کے جی جلالی تھے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے واک آؤٹ کر گئے ہوں گے کہ میں نے آج کے بعد آنا ہی نہیں جی, میں نے اگے نہ لایا تو میں بالکل فارغ تھا. کیسی فضول بات ہے, تیرا رشتہ ہی نہیں مضبوط, پتہ ہی نہیں تجھے, یہ تو نے کیسی بات کر. غلام غلام ہوتے ہیں, وہ ہس بولے ہوتے ہوتی مہربانی, نہیں تو ایسا تے لاڑ ہی لڈاؤں. غلام غلام ہوتا ہے, اس سے مشورہ لے لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے, نہ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. غلام غلام رہتا ہے. میرے رسول کائنات سید عالم علیہ السلام نے میٹنگ بلایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر کے قیدی ہیں کافر, 70 کے قریب قیدی ہیں, غلاموں بتاؤ کیا کریں, ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. مشورہ ہونے لگا. حضرت عمر صاحب الرائے آدمی تھے, سمجھدار, دانشور, عقل مند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے حضور بہتر تو آپ ہی زیادہ سمجھتے ہیں, پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. انہوں نے آپ کو بڑا ستایا, آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے, آپ پہ پتھر برسائے, آپ کے بچوں تک کو تکلیف دی. آج یہ ہمارے قابو آئے ہیں تو حضور انہیں چھوڑنا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے قبضے میں دے, جو قیدی بن کے آئے میرے قبضے میں میرے رشتہ دار دے, میں گردن ماروں گا. ابو بکر کے ابو بکر کو دے, یہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. عثمان کے عثمان قتل کرے گا, علی کے علی قتل کرے. یہ مشورہ ہے جناب عمر کا. نبی پاک مشورہ سنتے رہے اور جناب عمر کا چہرہ دیکھتے رہے. اور میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری بات ہم نے سن لی, اب ابو بکر مشورہ دے گا, اب ابو بکر صدیق مشورہ دیں گے. سن لی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمایا کرتے ہیں چلو یہ نہیں مانیں گے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی، ماننا تو پڑے گا، کریم کو ماننا تو حضور آپ فرمایا کرتے ہیں ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ حضور نے فرمایا تو بات کا عرض کی حضور میں غلام ہوں، حکم کا پابند ہوں، پر میری رائے یہ ہے انہیں قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، جو امیر ہیں ان سے فدیہ لے لو، جو غریب ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہو کہ مسلمانوں کو 10 بچوں کو وہ ریاضی کی کچھ چیزیں سکھا دیں، حساب کتاب سکھا دیں، تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضور قتل کرنا، مار دینا آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں۔ میرے رسول پاک نے چہرہ دیکھا اور حضور دیکھتے ہی مسکراتے رہے۔ اب میرے نبی پاک نے فیصلہ فرمایا میں وہ بات قبول کرتا ہوں جو میرے ابو بکر صدیق نے کہی ہے۔